بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرحین فاطمہ ہے۔ میں ایم اے فائنل کی آڈیولوجی اینڈ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا ریسرچ ٹاپک ہے افیکٹنگ فیکٹرز آف اسپیچ ڈیلے۔ میں نے اپنی ریسرچ میم شگفتہ کی انڈر سپرویژن مکمل کی ہے۔ میری ریسرچ میں جو پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں: انٹروڈکشن آف ریسرچ، آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی، اسکوپ آف دا اسٹڈی، ریسرچ میتھڈولوجی، انٹرپریٹیشن آف ریزلٹ، کنکلوژن، ریکمنڈیشن۔ اس ریسرچ کا مقصد بچوں میں اسپیچ ڈیلے کے کازز معلوم کرنا ہے، یعنی آیا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بچوں میں اسپیچ ڈیلے کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں میں بہترین کمیونیکیشن اسی صورت میں ڈیولپ ہوتی ہے جب کہ بچوں کے ساتھ مناسب وقت گزارا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ انہیں اپنے آرٹیکولیٹرز کا استعمال اچھی طریقے سے آ سکے۔ پیرنٹس اور کیئر گیور بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، ان سے بات چیت کریں۔ اسی صورت میں بچوں کی فنکشنل کمیونیکیشن بہت اچھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جن کے ساتھ کوئی وقت گزارنے والا نہ ہو اور نہ ہی ان بچوں کے والدین انہیں ٹائم دیتے ہوں۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ایج اپروپریٹ ہو، یعنی جو اس کی ایج ہو اس کے مطابق اس کے تمام مراحل اچھی طریقے سے طے پا سکیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب بچہ 5 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو پیرنٹس کو خیال آتا ہے کہ ان کا بچہ اسپیچ ڈیلے کا شکار ہے۔ جب بچہ کسی سے کمیونیکیشن نہیں کر پاتا تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بچوں میں اسپیچ ڈیلے کا، چونکہ زیادہ تر پیرنٹس تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر بچے میں کسی بھی قسم کی ویکنیسز موجود ہیں تو ایسی صورت میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ پیرنٹس کی لا علمی کی وجہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بچہ خود بخود سیکھ لے گا، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا اور اسی چکر میں بچے کا بہت قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ بچہ اپنے ساتھ کے بچوں سے یا کسی سے بھی کمیونیکیشن کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس وجہ سے وہ اپنے دوسرے سیکھنے کے عوامل میں بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیرنٹس ٹریننگ بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ پراپر وقت گزاریں اور ان کی کمزوریوں کو دور کر سکیں۔ اس لیے سٹارٹنگ سے ہی بچوں کی اسپیچ تھیراپی نہایت ضروری ہے تاکہ ان کی کمیونیکیشن کی ویکنیسز کو بروقت ختم کیا جا سکے۔ اسپیچ ڈیلے بچوں کے دوسرے سیکھنے کے عوامل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کی کوگنیشن، ایموشنل اینڈ سوشل لائف بھی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بچہ لرننگ ڈسیبلٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ دوسروں سے کمیونیکیشن نہیں کر پاتا، نہ اپنے دوستوں سے، نہ بہن بھائیوں سے، اس وجہ سے وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی کوئی بھی ضرورت وہ دوسروں کو نہیں بتا پاتا۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو ان کی کمیونیکیشن پرابلم کو ٹریٹ کیا جائے ایز ارلی رسپانس۔ بہت سے بچے 2 سال کی عمر میں بہت کلیئر ورڈز کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں، ایون کہ جب بچہ 3 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو وہ بہت کلیئر بولنے لگتا ہے، پویم وغیرہ گنگنانے لگتا ہے، ایون کہ قرآن پاک بھی حفظ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس بہت سے بچے 4 سال کی عمر میں بھی نہ تو لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر کر پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی بات دوسروں کو سمجھا پاتے ہیں، کیونکہ الفاظ اور جملوں کی ادائیگی اسٹل ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ان کے لیے، اور یہی بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسپیچ ڈیلے ٹائپ آف کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہے۔ جب بچے کے مائلسٹون ایج اپروپریٹ نہیں ہوتے تو بچہ اسپیچ ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسپیچ ڈیلے بچوں میں سیکھنے کے عمل کو بھی سلو کرتا ہے، کیونکہ جب بچہ اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتا اور دوسرے اس کی بات سے انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتے تو بچہ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی ڈیلے اسپیچ انوالو ہوتی ہے کمبینیشن آف ہیئرنگ، کوگنیشن امپیئرمنٹ اور اسپیچ کا، اور بچے کے سیکھنے کے عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی، میرے اسٹڈی کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ دا آبجیکٹیو آف دس ریسرچ ٹو آئیڈینٹیفائی دا سگنیفیکینس آف فنکشنل کمیونیکیشن آف improvement of speech and language, examine the appropriate usage of social communication, find out the benefit of academic communication, importance of speech therapy for speech delay children,
فار ارلی انٹرونشن. یہ میرے ریسرچ کے آبجیکٹیو ہیں. اسکوپ آف دا اسٹڈی. اس اسٹڈی کا اسکوپ یہ ہے کہ اسپیچ تھیراپی اور مختلف حکمت عملی کے ذریعے بچوں میں فنکشنل کمیونیکیشن، سوشل کمیونیکیشن اینڈ اکیڈمک کمیونیکیشن میں بہتری لائی جا سکے. اس اسٹڈی سے پیرنٹس، پروفیشنل اور دوسرے کیئر گیور کو بروقت رہنمائی مل سکے گی کہ اسپیچ ڈیلے چلڈرن کو بروقت اسپیچ تھیراپی کا آغاز کروا کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس اسٹڈی کے ذریعے تمام پیرنٹس جن کے بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار ہیں وہ پروفیشنل اور کیئر گیور کے ساتھ مل کر ارلی انٹرونشن کے ذریعے بچوں میں بہتری لا سکتے ہیں. ریسرچ میتھڈولوجی. اس اسٹڈی کا مقصد ان پیرنٹس سے وضاحت طلب کرنا تھا جو اپنے بچوں کو نیورو ریہیبلیٹیشن OPD لائے تھے کہ کس وجہ سے لے کر آئے ہیں، لانے کی وجہ معلوم کرنا تھی. والدین سے مختلف سوالات کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ بچوں کو کیا پرابلم ہے. اس اسٹڈی کی پاپولیشن وہ پیرنٹس تھے جن کے بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار تھے اور اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نیورو ریہیبلیٹیشن OPD میں لے کر آئے تھے. پیرنٹس کا انٹرویو لینے پر معلوم ہوا کہ چونکہ وہ اپنے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار ہیں. پیرنٹس کا انٹرویو کے لیے کوسچنیئر تیار کیا گیا تاکہ اسٹڈی کا جو آبجیکٹیو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. اس اسٹڈی میں پری ٹیسٹڈ کوسچنیئر یوز کیا گیا تاکہ بچوں میں فنکشنل کمیونیکیشن، سوشل کمیونیکیشن اینڈ اکیڈمک کمیونیکیشن کے سلسلے میں جو پرابلم ہے انہیں حل کیا جا سکے اور بہتری لائی جا سکے. اسپیچ تھیراپی اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ذریعے اسپیچ ڈیلے چلڈرن میں بہتری لائی جا سکے. یہ اسٹڈی پیرنٹس، پروفیشنل، کیئر گیور کے لیے ہیلپ فل ہے جو اسپیچ ڈیلے چلڈرن کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ اسٹڈی تمام کیئر گیور اور پروفیشنل اور پیرنٹس کو اسسٹ کرنے میں معاون ثابت ہوگی کہ اسپیچ ڈیلے چلڈرن میں ارلی انٹرونشن کے ذریعے بہتری لائی جا سکتی ہے. انٹرپریٹیشن آف ریزلٹ. اس ریسرچ کا مقصد اسپیچ ڈیلے چلڈرن کی نشاندہی کرنا ہے اور پہلے سے تیار کردہ کوسچنیئر کے ذریعے سوالات کے جوابات حاصل کیے گئے ہیں. پیرنٹس سے معلومات اکٹھی کی گئی ہے، ان کا انٹرویو لیا گیا ہے تاکہ ان عوامل کو جانا جا سکے جن کی بنیاد پر بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار ہیں. ٹیبل 1 میں نیورو OPD سے اسپیچ ڈیلے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. 30 بچوں کے والدین کا انٹرویو لیا گیا. تقریباً سارے ہی بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار تھے. تمام پیرنٹس بچوں کی اسپیچ ڈیلے کی پرابلم کے لیے ہی آئے تھے تاکہ بروقت بحالی کا کام کروا سکیں. ٹیبل 2 میں 40% پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو فنکشنل کمیونیکیشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ 60% پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو فنکشنل کمیونیکیشن میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ٹیبل 3 میں 80% پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو سوشل کمیونیکیشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ 20% پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو سوشل کمیونیکیشن میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ٹیبل نمبر 4 میں پتہ چلتا ہے کہ 80% پیرنٹس کا کہنا ہے کہ بچوں کو اکیڈمک کمیونیکیشن میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 20% پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اکیڈمک کمیونیکیشن میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کنکلوژن. اس اسٹڈی میں افیکٹنگ فیکٹرز آف اسپیچ ڈیلے کے ان تمام عوامل کو تلاش کیا گیا ہے جن کی سبب بچے اسپیچ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اسپیچ ڈیلے میں فنکشنل کمیونیکیشن کی اہمیت کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. اسپیچ ڈیلے کی پرابلم سے بچنے کے لیے سوشل کمیونیکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اکیڈمک کمیونیکیشن کے فوائد کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے. اکیڈمک کمیونیکیشن کے ذریعے اسپیچ ڈیلے چلڈرن میں اسپیچ اینڈ لینگویج کو امپروو کیا جا سکتا ہے. جتنی جلدی بچوں کو اسپیچ تھیراپی کا آغاز کروایا جائے گا اتنا ہی اچھا رزلٹ جلد حاصل ہوگا. یہ تمام عوامل بچوں میں اسپیچ ڈیلے سے نجات کا باعث ہوتے ہیں. ریکمنڈیشن. These recommendations are most important for speech delay children. اسپیچ اینڈ لینگویج کی بہتری کے لیے فنکشنل کمیونیکیشن کی اہمیت کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. سوشل کمیونیکیشن کے مناسب استعمال سے بچوں میں اسپیچ ڈیلے کا بروقت معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ صحیح وقت پر صحیح رزلٹ مل سکے.
اسپیچ ڈیلے چلڈرن کو اکیڈمک کمیونیکیشن کے ذریعے بھی بہترین فوائد حاصل ہو سکتے ہیں صحیح عمر میں۔ ارلی انٹرونشن اسپیچ ڈیلے چلڈرن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسپیچ تھیراپی ڈیلے اسپیچ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے بہترین فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ ارلی انٹرونشن اسپیچ ڈیلے چلڈرن کے لیے اسپیچ تھیراپی بہت لازمی ملزوم ہے تاکہ ان کو بہترین فوائد حاصل ہو سکیں۔ اسپیچ تھیراپی ڈیلے اسپیچ چلڈرن میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ افیکٹنگ فیکٹرز آف اسپیچ ڈیلے از دا موسٹ بینیفیشیل ٹاپک فار فیوچر ریسرچرز۔ اسپیچ اینڈ لینگویج پرابلم اکثر سیکھنے کی معذوری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور وہ دوسروں کو بولتے ہوئے نہیں سنتا تو وہ بولنا نہیں سیکھ پاتا۔ پریمیچورٹی بھی بہت اہم سبب ہے اسپیچ ڈیلے کا۔ ڈیولپمنٹل ڈیلے بہت ساری اسپیچ اینڈ لینگویج پرابلم کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے بروقت بچے پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ In the end of my research, these are the references. اللہ حافظ۔